اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آ کر دریافت کی کہ کوئی شخص اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ علم والا بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ تورات شریف جو اس زمانے میں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی آپ کو زبانی یاد تھی۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی عطا ہوا تھا۔ اس وقت جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور تجھ کو کیا معلوم کہ میں نے مخلوق میں کس کو زیادہ علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، میں تیرے اس بندے سے کیا ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں اور ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا ہے، بلکہ اور بھی کئی کام ہیں، اور ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحر فارس اور بحر روم میں مشرق کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بھونی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہیں میرے اس بندے یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا۔ یہ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد آپ کے نائب بھی ہوئے، یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ آپ کے ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں ایک تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا، مجھ کو مجمع البحرین پر جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہ کرنا، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ اور اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یعنی چلتا چلا جاؤں گا خواہ کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں اس سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت یوشع بن نون نے وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا اور فوراً سے مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر دریا میں گر گئی۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری اور بھوک بھی۔ یہ بات جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں۔ وہ ایک عجیب طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی، یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام سے۔
پھر دونوں جس راستے پر آئے تھے اسی راستے پر پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس چل پڑے اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور زور سے بہہ رہا ہے، مگر جہاں مچھلی موجود ہے اس کے ارد گرد رکا ہوا ہے، جیسے شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ کو یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہاں آس پاس کہیں نہ کہیں حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی دور جگہ جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے میں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی دور ایک شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور کہا، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ آپ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ فرمایا، جی ہاں، میں آپ سے وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی دیر میں ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ انسان کا اول، آخر، باطن، ظاہر علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے، جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں، ایسا ہی جیسا کہ ہمارا اور تمہارا علم اللہ کے نزدیک ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے جو تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی تورات کا علم تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ قرآن پاک کی آیت ہے، قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پہ کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ بقیہ حصہ پارٹ 2 میں کور کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کا بقیہ حصہ پارٹ 2 میں ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم۔